السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اس رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی میں سیدہ نصرت صراط المستقیم سے۔ آئیے آج انشاءاللہ محرم کی فضیلت، ورچوز آف محرم، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اور اس رب نے جس طرح ہماری تخلیق فرمائی، ہماری زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت نظام دیا، جس نظام کی مختلف پہلو اور زاویے ہیں، اور ان زاویوں میں سے ایک زاویہ یہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک کے اندر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت شہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ۔ فرمائے اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو لوح محفوظ میں سال کے 12 مہینے لکھے۔ یوم خلق السماوات والارض، جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تو اس دن سے ہی 12 مہینوں کا تعین کیا گیا۔ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ نظام مضبوط دین کا نظام ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر کوئی ظلم نہ کرنا، بلکہ مشرکین سب کے سب جو کسی بھی حرمت کو پامال کرنے میں کوئی گریز نہیں کرتے، ان سب مشرکوں سے تم قتال کرنا، جس طرح مشرکین بغیر کسی ترتیب کے اور بغیر کسی تحفظ کے سب مسلمانوں کے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ اور یقین کر لو اللہ کی نصرت اور اللہ کی ماہیت خاصہ، اللہ کی تائید یہ متقین کے ساتھ ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ کی تائید یہ متقین کے ساتھ ہوگی۔ آج کی اس مبارک عنوان میں ہماری گفتگو کا محور صرف محرم کا مہینہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ پہلا ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں جس مہینے کا آغاز ہماری زندگی میں ہوا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم کسے کہتے ہیں اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اور تیسرا نقطہ، اس مہینے کے پیغامات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک مسلمان کو یہ مبارک مہینہ کیسے گزارنا چاہیے؟ تو آئیے پہلا نقطہ کی طرف چلتے ہیں۔ محرم کا لغوی معنی لائق احترام ہے، مقدس اور عظمت والا، اور حرام کیا گیا۔ جیسے اس مہینے میں ظلم اور زیادتی کرنے کو حرام کیا گیا، قتل و غارت کرنا حرام ہے، ویسے تو 12 مہینوں میں اللہ رب العزت نے کسی مومن، کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ظلم کے آج کے روزہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس لیے روزہ رکھتے تھے اس فضیلت کے لیے، اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی۔ پھر وہ نکل کر سینا میں پہنچ گئے،
تو وہ لوگ اس کو عید کا دن مناتے تھے، چلیے آزادی کا دن مناتے تھے، کیونکہ وہ فرعون اور کفر سے آزاد ہوئے۔ یہ بات پتہ چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بنسبت موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہے، کیونکہ بنی اسرائیل نے انہوں نے منہ سے تو لفظی طور پر کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے موسیٰ پر، لیکن اعمال کے اعتبار سے انہوں نے کافی کچھ بدل چکا تھا۔ کہا ہم زیادہ قریب ہے موسیٰ سے، تو لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہودیوں کی مخالفت میں ہم دو روزے رکھیں گے، مخالفت میں ایک نہیں، ایک پہلے اور ایک بعد میں، یعنی 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے۔ اس مہینے سے بہت ساری تاریخی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ مہینہ بہت سارے عظیم واقعات کا شاہد ہے۔ تاریخ کا آپ اگر مطالعہ کریں گے تو پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ اور بعثت کے بعد کی تاریخ، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ محرم سے وابستہ ہے۔ تو اس حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ظلم پر انصاف کی جیت ہوئی تھی۔ سبحان اللہ! یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کفر پر اسلام کی جیت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! چلیے، اگر یہ تھوڑا بہت مسٹیک آئی ہے تو میں تہ دل سے معذرت چاہتی ہوں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے علاوہ جو خرافات ہوتی ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ہم کو تعلیمات ملتے ہیں اس پہ عمل کریں، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جو تعلیمات ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا، ایکسٹرا جو خرافاتیں ہیں وہ بہت دل سے احترام سے کرتے ہیں لوگ، سمجھے؟ اس سے بچیں۔ اور انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم ایمان والوں کو جو توحید پر ہے، جو اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جو سچائی کے ساتھ آگے پہنچا رہے ہیں، آپ سب ان سے جڑے اور انشاءاللہ یہ کام بہت اچھے طریقے سے اور آگے بڑھے۔ انشاءاللہ دعاؤں کی گزارش، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔